الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دینا۔ بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، تمام تعریفیں اور ہر طرح کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی و بزرگی اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر ایک عبادت صرف اور صرف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے اور جس کی بندگی میں جینا ہماری اور آپ کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی اور سب سے بڑی کامرانی ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر بھیجا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے دین کی، اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کی، اللہ تعالی کی عبادت کی وہ تمام تفصیلات جو اللہ تعالیٰ نے بندوں تک پہنچانے کا حکم آپ کو دیا تھا، جن تعلیمات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکلف کیا تھا، ہم انسانوں تک پہنچائی تاکہ ہم اور آپ دین کے سلسلے میں اور دین کے ہر مسئلے کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بتائے ہوئے طے کردہ راستے پر چلتے رہیں، دین کے اندر نئی باتوں کو یا نئی چیزوں کو جگہ دینے سے بچتے رہیں۔ حاضرین جمعہ، 2 جمعہ قبل
آپ حضرات کے سامنے میں نے ایک بنیادی مسئلے پر گفتگو شروع کی تھی اور یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دین ہے اس دین کی اصل اتباع پر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین پر عمل کر کے دکھلایا ہے، بتلایا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فعل سے، اپنی عملی زندگی سے اور بہت ساری ایسی بھی چیزیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قولی یعنی اپنے احکامات اور فرامین کے ذریعے ہمارے سامنے بیان کی ہیں، واضح کی ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کس طرح کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا راستہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا طریقہ کیا ہے، کون سے اعمال ہم اور آپ کو کرنے چاہیے، کن چیزوں سے مجھ کو اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اس معاملے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کمی نہیں کی۔ دین کی ہر بات، چاہے وہ کوئی بہت بڑی بات ہو، اہم بات ہو، بنیادی بات ہو، یا پھر انہی بنیاد کی تفصیلات میں آنے والی تفصیلات ہوں، جزئیات ہوں، فروعات ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے دین کی وہ تمام باتیں پہنچا دیں جن باتوں کے پہنچانے کا اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا۔ اب دین کی ہر بات ہم تک پہنچ بھی چکی ہے، دین کی ہر بات نبی نے واضح بھی کر دی ہے، دین کی ہر بات کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دیانت اور امانت کے ساتھ ہم اور آپ تک پہنچا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے اس میں کون کون سی باتیں نبی نے کیا کیا سکھائی ہیں، آپ نے سنا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ کفار نے، کچھ کافروں نے طعنہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ تمہارا نبی تمہیں پیشاب پاخانے کی باتیں بھی سکھاتا ہے، علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراء، تمہارے نبی نے تمہیں پیشاب پاخانے کی باتیں سکھائی ہیں۔ وہ طنز کر رہے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے فخر سے کہا تھا کہ ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب سکھایا، حتیٰ کہ ہمیں استنجا کرنے کے آداب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ اور دیکھو اللہ کے نبی نے ہمیں یہ سکھلایا ہے کہ استنجا ہم کریں تو دایاں ہاتھ استعمال نہ کریں، اپنے بائیں ہاتھ سے کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھلایا ہے کہ اگر ڈھیلے سے استنجا کر رہے ہیں تو 3 سے کم ڈھیلوں سے ہم اپنے جو ہے صفاکی کا جو ہے اہتمام نہ کریں، کم از کم 3 ڈھیلے استعمال کریں۔ ساری باتیں حضرت سلمان فارسی نے ان کے سامنے رکھی۔ بات کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے دین کہتے ہیں اس کی وہ تمام باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مطلوب ہیں، وہ تمام باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی، بتلائی ہم اور آپ کو۔ اب دین کی کوئی بھی بات ہوگی، دین کا کوئی بھی مسئلہ ہوگا، یا تو ہو بہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر موجود ہوگا، یا اگر نئے زمانے کا کوئی مسئلہ، نئے حالات کا کوئی مسئلہ ہے تو اس مسئلے کے حل کے لیے دین میں کوئی اصل، دین میں کوئی بنیاد، دین میں کوئی دلیل، دین میں کوئی حوالہ ضرور موجود رہے گا۔ اس لیے کہ نبی نے جو دین مجھ کو اور آپ کو دیا ہے ایک واضح دین ہے، ایک مکمل دین ہے، جس میں مطلوبہ تفصیلات تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس دنیا میں چھوڑ کر گئے، جانے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز سکھائی۔ اگر آسمان میں اڑنے والے پرندے کے اپنے پروں کو حرکت دینے، پروں کو پھڑ پھڑانے میں بھی دین سے متعلق یا ہماری ضرورت سے متعلق کوئی بات تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی ہمیں بتلا دی ہے۔ وہ بتائے بغیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر نہیں گئے۔ بھائیو، یہیں سے یہ مسئلہ شروع ہوتا ہے کہ ہم اور آپ جب دین کہتے ہیں تو دین نام ہے اتباع کا۔ ایک راستہ طے ہے، ایک مسئلہ طے ہے، اب اسے جاننے کے لیے محنت کرنا ہے اور اس سے واقفیت حاصل کر کے مجھ کو اور آپ کو عمل کرنا ہے۔ اب نئی چیزوں کو ایجاد کرنا، نئی باتوں کو دین کے نام پہ کرنا،
نئے نئے مسائل اپنی طرف سے ثواب کے کام کے طور پہ جاری کرنا، یہی بدعت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بدعتوں سے مجھ کو اور آپ کو ڈرایا ہے، چوکنا کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے. رخصت ہونے سے پہلے حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے انتقال کر جانے سے صرف چند مہینے پہلے کی بات ہے، حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے اس بات کا اقرار لیا کہ الا هل بلغت، لوگوں بتاؤ کیا میں نے دین کی ساری باتیں تم تک پہنچا دی؟ صحابہ نے کیا کہا؟ قد بلغت وادیت ونصحت، اللہ کے نبی آپ نے دین پہنچا دیا اور آپ نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا، اور آپ نے خیر خواہی جو امت کے ساتھ ہو سکتی ہے اس کا جو بھی تقاضا تھا اسے آپ نے پورا کر دیا. یہ ہماری دین کی اصل ہے، یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے. اب دین کے نام پہ کوئی بھی بات ہوگی، کوئی بھی کام ہوگا، کوئی بھی مسئلہ سامنے آئے گا، یا تو قرآن و سنت میں اس کا ذکر صراحت کے ساتھ ہو یا صراحت کے ساتھ نہ ہو. کوئی نیا مسئلہ، نئی صورتحال پیش آئی ہے تو اس کے صحیح ہونے کے لیے کوئی معتبر حوالہ قرآن و سنت کے اندر موجود ہونا چاہیے. اگر دین کے کام نام پہ کیے جانے والے کسی کام کی کوئی اصل، کوئی دلیل کتاب و سنت کے اندر موجود نہ ہو، اسی کام کو بدعت کہتے ہیں. اور آج اصل میں میرے اور آپ کے سماج میں انہی بدعتوں کو بدعت سمجھنے کے سلسلے میں غلطی بہت زیادہ ہو رہی ہے. میں نے گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ میرے اور آپ کے سماج میں بہت بڑا المیہ یہ کہ دین بیزاری کا ایک الگ ماحول ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو دین سے برائے نام تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس سے بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ جو دین کے نام پر دین سے رشتہ رکھتے ہیں ان میں سے اکثر لوگوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہمارا کام، ہمارا عمل، ہماری بات، ہماری عبادت کیا نبی کی سنت کے مطابق ہے، یہ اتباع کے دائرے میں ہے، یا پھر اس میں بدعتیں آ گئی ہیں، بدعتوں کا دخل اس میں ہو گیا ہے. اس کی فکر کرنے والے نہ کے برابر رہ گئے. نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ آج دین کے نام پہ جو کام لوگوں کے اندر رواج پائے ہوئے، نماز روزے جیسی بنیادی باتوں کے علاوہ اگر عام زندگی کے اندر جو لوگوں کے معمولات ہیں، جو مناسبتیں ہیں، جو مختلف قسم کے اہتمامات لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں، اکثر و بیشتر بدعتوں کا غلبہ ان کی زندگی کے اندر نظر آتا ہے. بھائیو، میں نے یہ بنیاد آپ کے سامنے پرسوں بھی رکھی، آج بھی ایک بار پھر دوہرا دیتا ہوں. ایک مرتبہ پھر سے اپنے سارے اعمال کا جائزہ لو، اپنی عبادتوں کا، اپنے معاملات میں سے جن کا تعلق دین سے ہے ان کا جائزہ لے کر دیکھ لو کہ میرے اور آپ کے عقیدے، میرے اور آپ کی عبادتیں، یا میرے اور آپ کے وہ معاملات جن کا تعلق دین سے ہو، کیا یہ سارے کے سارے کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہیں کہ نہیں؟ اس کا جائزہ ہم اور آپ ایک مرتبہ ضرور لیں تاکہ ہماری اور آپ کی زندگی میں بدعتوں کو کوئی جگہ نہ مل سکے. بھائیو، یہ بدعت جسے ہم اور آپ آج بہت معمولی سمجھتے ہیں، کتاب و سنت کی تعلیمات سے تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے خطرناک قسم کے جرموں میں سے ایک جرم ہے. بدعتی مجرم انسان ہے. بدعت بہت بڑا جرم ہے. قتل صرف جرم نہیں ہے، زنا صرف جرم نہیں ہے، سود خوری صرف جرم نہیں، بلکہ بعض حوالوں سے اگر دیکھا جائے، بعض اعتبار سے دیکھا جائے، یہ بدعت ان تمام گناہوں سے کہیں زیادہ بڑا جرم، ان تمام گناہوں سے بڑا کہیں گناہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں. اور آج افسوس اسی کا ہے کہ اتنے بڑے جرم کو جو اللہ کی نظر میں جرم ہے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں جرم تھا، آج ہمارے سماج میں اسے یا تو جرم سمجھا نہیں جاتا، اور افسوس اس وقت ہوتا ہے جب اسی جرم کو سنت سمجھ کر لوگ کرنے لگ جائیں. بدعتوں کو سنت کا نام دے دیں، بدعتوں کو سنت کا رنگ چڑھا دیں، بدعتوں کو سنت سمجھ کر کیا جانے لگے. یہ میرے اور آپ کے لیے بڑی فکر کی بات ہے. اور سماج کے اندر اگر صورتحال یہ ہو جائے کہ بدعت سنت بن جائے تو پھر سنت کا جنازہ اس سماج سے رخصت ہونا طے ہے. اسی لیے بھائیو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ بدعت کے جو نقصانات ہیں، بدعت کے جو اثرات ہیں، یا بدعت کے جو نقصانات دنیا کے اندر یا آخرت کے اندر ایک انسان کو یا ایک قوم کو یا ہم اور آپ کو جھیلنے پڑتے ہیں، ان سے واقفیت حاصل کر کے ہم ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. آئیے میں آپ کے سامنے بڑی تیزی کے ساتھ، بڑے اختصار کے ساتھ کوشش کروں گا کہ اس بدعت کے اندر، چاہے وہ کوئی بھی بدعت ہو، ایک بدعت اگر آتی ہے، ایک بدعت پر اگر کوئی عمل کرتا ہے، کسی سماج معاشرے کے اندر ایک بدعت رواج پاتی ہے، کوئی بدعت اگر قبول کر لی جاتی ہے، لوگ اپنا لیتے ہیں، اس ایک بدعت کے اندر کتنے نقصانات ہم اور آپ کے ہوتے ہیں، اس کا آپ کے سامنے جائزہ پیش کروں. اور یاد رکھیں،
ایک بدعت بھی اگر ہو یہ سارے نقصانات اس کے اندر ہوں گے، اور اگر ایک کے بجائے 100 بدعتیں آ جائیں تو یہ نقصان ہم اور آپ کو 100 مرتبہ جھیلنا پڑتا ہے۔ میں آپ کے سامنے یوں سمجھیے کوئی ایک بدعت کو رکھ کے بات کر رہا ہوں، جو نقصانات میں گنا رہا ہوں کسی ایک بدعت کے اندر وہ سارے نقصانات ہو سکتے ہیں، لیکن اگر یہی بدعتیں ایک نہ ہو کر 100 ہو جائیں، 100 نہ ہو کر سینکڑوں ہو جائیں، تو یوں سمجھیے کہ یہ سارے نقصانات اتنی ہی مرتبہ مجھ کو اور آپ کو جھیلنے پڑتے ہیں۔ کیا نقصان ہے بدعت کا؟ بدعت کے اندر کیا نقصان ہے؟ بھائیو، اس بدعت کے جو نقصانات ہیں بے شمار ہیں، ان میں سے چند آپ کے سامنے ذکر کروں، اور سب سے پہلا نقصان یہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس نقصان کا تذکرہ فرمایا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے کہ اگر کوئی آدمی بدعت کو ایجاد کرتا ہے، اگر کوئی آدمی کسی بدعت کو رواج دیتا ہے تو براہ راست پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ خیانت کا الزام لگاتا ہے۔ بدعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کا الزام ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا، من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراها حسنة فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قد خان الرسالہ۔ کہتے ہیں جو آدمی دین کے اندر کسی بدعت کو ایجاد کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ بڑا اچھا کام ہے، تو گویا وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منصب رسالت کے ساتھ خیانت کی ہے۔ بدعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام ہے۔ بدعت کو قبول کرنا، بدعت کو اپنانا، بدعت کو برداشت کرنا، بدعت کو معمولی سمجھنا یا بدعت کو رواج دینا، یہ براہ راست پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر یہ الزام لگانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منصب رسالت کے اندر خیانت کی ہے۔ وہ کیسے؟ خود آگے واضح فرماتے کہتے ہیں، لأن اللہ یقول، امام مالک کہتے ہیں کہ یہ خیانت کیسے ہو گئی، نبی پہ خیانت کا الزام کیسے ہو گیا؟ کہا وہ اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ اتاری، لأن اللہ یقول اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی پر یہ آیت اتاری تھی کہ آج کے دن میں نے تم پر تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اپنے انعام کو، اپنے احسان کو میں نے پورا کر دیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور جو اسلام نبی نے تمہارے پاس پہنچایا ہے اسے تمہارے لیے دین کے طور پر میں نے پسند کر لیا۔ اب جب دین مکمل ہو گیا تو پھر دین کے نام پر کسی نئے کام کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اب بدعتی دین کے نام پر ایک نیا کام لا رہا ہے، گویا وہ یہ کہنا چاہتا ہے، وہ یہ بتلانا چاہتا ہے کہ نہیں، دین نبی نے مکمل نہیں پہنچایا تھا، نبی نے اس بات کو نہیں بتلایا تھا، حالانکہ یہ بھی ثواب کا کام ہے، اس سے بھی ثواب ملتا ہے، اس میں بھی فضیلت ہے۔ بدعتی جب بدعت کرتا ہے یہ سمجھ کر کرتا ہے کہ اس پہ مجھے ثواب ملے گا، گویا دوسرے الفاظ میں وہ یہ کہنا چاہتا ہے جیسے نماز ثواب کا کام ہے، روزہ ثواب کا کام ہے، دین کے دوسرے معاملات ثواب کے کام ہیں، یہ بھی ثواب کا کام تھا۔ نبی نے وہ بتایا، یہ نہیں بتایا، نبی نے وہ سکھلایا، یہ نہیں سکھلایا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی نے بات پوری نہیں پہنچائی، نبی نے کچھ بات چھپا لی تھی، یا بھول گئے تھے، یا پھر اسے نظر انداز کر گئے تھے، چاہے جو کہے، لیکن کم از کم اتنی بات تو لازم آتی ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کو مکمل کہا تھا اس دین کو یہ نامکمل سمجھ کر بدعت کو لا کر گویا دین کو وہ مکمل کرنے جا رہا ہے۔ اسی لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ضابطہ دیا، آگے کہتے ہیں وَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِينًا فَلَا يَكُونُ الْيَوْمَ دِينًا۔ لوگوں، چونکہ بدعت نبی پہ خیانت کا الزام ہے، بدعت کرنے یا بدعت کو اپنانے یا بدعت کو رواج دینے یا بدعت کو ایجاد کرنے میں دراصل نبی پر الزام ہے، اس لیے ضابطہ زندگی بھر کے لیے یاد رکھو، جو بات، جو کام، جو مسئلہ اس وقت جس وقت قرآن اتارا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو بات دین کا حصہ نہیں تھی، لا یکون اليوم دینا، وہ بات آج بھی دین کا حصہ نہیں ہو سکتی۔ اور اگر کوئی آج کی کسی بات کو دین کا حصہ بناتا ہے جس کی اصل نبی کی زندگی میں نہ ملتی ہو، جس کے لیے کوئی حوالہ، کوئی بنیاد نبی کی سنت میں نہ ملتی ہو، تو اس کا مطلب بات وہیں پلٹ کر آئی کہ تم نے نبی پہ خیانت کا الزام رکھا ہے۔ بھائیو، بدعت کو ہم نے معمولی سمجھا، بدعت کو جیسے میں نے کہا لوگ سمجھتے ہیں یہ مسلک کی بات ہے، یہ تیرا مسلک ہے، یہ میرا مسلک ہے۔ بدعت کسی کا مسلک نہیں، بدعت کسی کا مسلک نہیں، بدعت صرف گمراہی ہی گمراہی ہے۔
बिदअत सिर्फ शैतान का रास्ता है, बिदअत नबी के रास्ते से इख्तिलाफ है, बिदअत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दर हकीकत दुश्मनी का रास्ता है। इसलिए याद रखो, यह मसलक की बात नहीं, बिदअत को ईजाद करना या बिदअत को पर अमल करना या बिदअत को फैलाना, ये दुनिया के अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इल्जाम तराशी की बात है। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्जाम तराशी की बात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया अपने मनसब रिसालत के अंदर खियानत की है। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। भाइयों, इसीलिए बिदअतों को आसानी से कबूल ना करो। और ये भी याद रखो, जब भी किसी काम को कहा जाए कि ये बिदअत है, उसे ये ना कहो ये मसलक की बात है या फलां लोग बोलते, नहीं, तहकीक करो बे कहने वाला इसे बिदअत क्यों कहता है। अगर वो सुन्नत होगी तो उसका कोई मोतबर हवाला होगा, और अगर कोई हवाला नहीं है तो फिर उस मसले को बिदअत समझकर उससे अपने दामन को बचाओ, अपने घर को बचाओ, अपने समाज को पाक करो, लेकिन बिदअत को अपने समाज से निकाल फेंकने की कोशिश करो। भाइयों, सबसे पहला नुकसान यही है कि बिदअत दरअसल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खियानत का इल्जाम है। दूसरा नुकसान बिदअत का यह है कि बिदअतें जितनी ज्यादा जिंदगी के अंदर आती जाती हैं, सुन्नतें उतनी ही ज्यादा जिंदगी से रुखसत होती चली जाती हैं। बिदअतें जितनी ज्यादा किसी आदमी के अंदर, किसी घराने के अंदर, किसी समाज के अंदर जिस कदर ज्यादा जगह पाती जाएंगी, उसी कदर ज्यादा दीन की सही शक्ल वहां से रुखसत होती चली जाएगी। वो क्यों? बात समझने की आप देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में एक इंसान को पैदा किया। एक इंसान की जिंदगी का एक तयशुदा वक्त है और एक इंसान के अंदर एक महदूद कुव्वत है। उससे ज्यादा ना उसके पास ताकत है, उससे ज्यादा ना उसके पास वक्त है। एक दिन की अगर आप बात करें, एक दिन में एक आदमी के पास 24 घंटे का वक्त है। 24 घंटे के इस वक्त के अंदर आदमी के अंदर एक तयशुदा कुव्वत है। एक आदमी अगर सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहे, एक आदमी की सुबह नमाज फजर से पहले तहज्जुद से शुरू होती है, बल्कि बिस्तर से जो उठता है उस वक्त से शुरू होती है, तो आप देखते जाएं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दिन के मामूलात, बुनियादी चीजें फर्ज हैं, ज्यादातर बातें सुन्नत के दर्जे में हैं। लेकिन कोई आदमी सुन्नत के मुताबिक अगर जिंदगी गुजारना चाहे, नमाज फजर से पहले तहज्जुद के वक्त से जो मामला शुरू होते हैं, नमाज इशा के बाद बिस्तर पर लेटने तक, बल्कि बिस्तर पर करवटें बदलते हुए भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मामले के अंदर आदमी को कोई ना कोई बात सिखलाई हुई। वो बात इबादत की हो, वो बात मुआमलात की हो, वो बात घर बार के अंदर आने जाने की हो, इस्तिंजा के लिए आने जाने की हो, तिजारत के लेन देन की हो, हर मरहले के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात मौजूद हैं। अब एक आदमी इसी वक्त के अंदर इसी सलाहियत को अगर किसी बिदअत पर अमल करने में लगा देता है, तो जाहिर बात है जितना वक्त और जितनी मेहनत बिदअत में लगती है, उतना वक्त उतनी ही मेहनत आदमी के अंदर दीन रुखसत होता चला जाता है। एक सीधा सा हिसाब किताब है, आप अपना वक्त बिदअतों पे जितना लगाएंगे, बिदअतें जितनी आपकी जिंदगी में जगह पाएंगी, सुन्नतें उतनी ही ज्यादा आपकी जिंदगी से रुखसत होती जाएंगी, नबी का तरीका उतना ही ज्यादा आपकी जिंदगी से रुखसत होता जाएगा। और सादा अल्फाज में अगर कहें तो यूं कहिए, बिदअत जितनी आपके अंदर आएगी, दीन आपके अंदर से उतना ही ज्यादा निकलता चला जाए, दीन उतना ही ज्यादा आपके अंदर से निकलता चला जाएगा। इसीलिए एक जुमला बड़ा मशहूर है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात रिवायत की गई, लेकिन ये सनद ज़ईफ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये जुमला साबित नहीं, अलबत्ता सलफ़ सालिहीन में से कई एक से ये सही सनद के साथ आया है। वो कहते हैं, मा अहदसू बिदअतन इल्ला रुफ़िअ मिन सुन्नति मिस्लुहा, कहते हैं कि लोग जितनी बिदअतें ईजाद करेंगे, लोगों के अंदर से उतनी ही ज्यादा सुन्नतें उठा ली जाएंगी। जितनी ज्यादा ये बिदअतें ईजाद करेंगे, सुन्नतें उतनी ही ज्यादा इनके अंदर से उठा ली जाएंगी। और नतीजा क्या होगा? आदमी मेहनत करेगा, अपनी जगह पे मेहनत करेगा, खूब जम के मेहनत करेगा, लेकिन एक ऐसी मेहनत जो सिर्फ मेहनत तो है लेकिन उसका हासिल कुछ नहीं है। आदमी मेहनत पे मेहनत करता जाएगा। दीन के मामले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहा है कि नेकी का आदमी सिर्फ इरादा कर लेता है, एक नेकी लिख दी जाती है, और जब अमल कर लेता है कम से कम 10 नेकियां लिखी जाती हैं, और 10 से आगे बढ़ के अल्लाह जितने लिखवाना लिखवाते हैं। लेकिन वही बिदअतों का मामला ये कि सिर्फ इरादा नहीं, अमल करे, मेहनत करे, और मेहनत ही नहीं, इतनी मेहनत करे कि अमल करते करते थक जाए, अमल करते करते थक जाए, सारी मेहनत अकारत जाएगी, सारी मेहनत बेकार जाएगी।
बिदअत और सुन्नत का यह बड़ा खतरनाक तवाज़ुन है। याद रखना कि बिदअत जितनी आएगी सुन्नत उतनी ही रुखसत होती जाएगी। और ये कितनी महरूमी की बात है कि सुन्नत पर अमल का सिर्फ आदमी इरादा करता है तो नेकी लिख दी जाती है, और अमल करता है तो 10 मरतबा बढ़ाकर अल्लाह ताला अजर कम अज कम लिखते हैं, और बढ़ाकर लिखना चाहें 70 या 700 गुना अल्लाह ताला लिख सकते हैं, 70 या 700 मरतबा अजर लिख सकते हैं अल्लाह ताला, और लिखवाते हैं अल्लाह ताला बंदों के हक में। लेकिन इसके मुकाबले में आदमी सुन्नत को छोड़कर जब बिदअत पर आता है, बिदअत पे अमल करता है, अमल करते करते थक जाता है, अमल करते करते थक जाता है, उस हद तक थक कर भी अमल करने वाले अमल अल्लाह ताला ज़ाये कर देंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने पारायम के अंदर सूरह गाशिया में एक आयत अल्लाह ताला ने बयान फरमाई। अल्लाह ताला ने क़ियामत के दिन का एक मंजर ये खींचा, कहा कि आमिलतुन नासिबा, कुछ चेहरे क़ियामत के दिन अल्लाह ताला के सामने आएंगे, अमल कर रहे हो, अमल किए होंगे, बेअमल नहीं, ये बाअमल लोग हैं। आमिला, कुरान के अल्फाज में अल्लाह ने कहा कि आमिलतुन नासिबा, ये बेअमल लोगों के चेहरे नहीं, ये बाअमल लोग होंगे, और अमल भी कितना किए होंगे, नासिबा, अमल करते करते थक गए होंगे। लेकिन अंजाम क्या होगा कि जन्नत में जाएंगे, जन्नत के ऊंचे दर्जात मिलेंगे। अल्लाह ने कहा तस्ला नारन हामिया, अमल कर करके थक जाने वाले ये बंदे, ये चेहरे क़ियामत के दिन दहकती आग के अंदर धकेले जाएंगे, उसके अंदर भेजे जाएंगे। भाइयों, आदमी बेअमल हो जहन्नम में जाए समझ में आता है, आदमी बाअमल हो, अमल भी इतना कि थक जाए अमल करते करते और फिर भी जहन्नम में जाए, सोचने की बात है। आखिर ऐसी कौन सी गलती है कि अमल करके भी आदमी को जहन्नम में जाना पड़ रहा है। तफसीर पढ़कर देखें, तफसीर पढ़ के देखें, साहबे किराम में से एक गैर से एक से ज्यादा हजरत इब्ने अब्बास वगैरह ने इसकी तफसीर में यह बात लिखी है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अमल तो किया लेकिन उनका अमल नबी की सुन्नत पर नहीं था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पे नहीं था, बल्कि बाद मुफस्सिरीन ने नकल किया, कहा कि ये नसारा के बारे में है, और उनका जुर्म यह था कि वो पहले हजरत ईसा की शरीयत पे अमल करते थे, लेकिन बाद में अल्लाह के नबी बना दिए जाने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक अमल करने के बजाय वो अपने ही तरीके पे अमल करते रहे। अमल कर कर के आएंगे, खूब अमल लेकर आएंगे और थक कर आएंगे, लेकिन जहन्नम में ही उनका ठिकाना बनेगी। बात ये अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाई। भाइयों, मालूम क्या हुआ? मालूम यह हुआ कि दीन के अंदर यह बड़ी अहम असल है कि बिदअत जिस कदर ज्यादा आदमी की जिंदगी में आएगी, सुन्नत उतनी ही ज्यादा उठा ली जाएगी, सुन्नत उसी कदर ज्यादा उठा ली जाएगी, और फिर नतीजा क्या होगा? आदमी अमल कर करके थक भी जाएगा, आदमी का हासिल कुछ नहीं, हासिल तो दूर की बात, उल्टा वबाले जान, उल्टा अल्लाह ताला के पास अजाब, उल्टा अल्लाह ताला के पास सजा का मुस्तहिक बन जाएगा। सुभान अल्लाह। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हकीकत की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रिवायत फरमाती, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहदथ फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्दुन, जो आदमी इस दीन के अंदर कोई भी ऐसी नई बात ईजाद करे जो इस दीन का हिस्सा नहीं थी या नहीं है, फहुवा रद्दुन, तो वो अमल मरदूद है, वो आदमी मरदूद है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये बिदअत ईजाद करने वाले के बारे में। सही मुस्लिम की एक और रिवायत में बिदअत पर अमल करने वाला, जो बिदअत ईजाद नहीं करता, ईजाद किसी और ने की, शुरुआत किसी और ने की, लेकिन बिदअत पे जो अमल करता है उसके बारे में भी अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना, जो आदमी ऐसा अमल करे जिस अमल के मुताबिक हमारा हुक्म नहीं है या हमारी हिदायत नहीं, हमारी रहनुमाई नहीं, फहुवा रद्दुन, तो वो अमल मरदूद है, वो आदमी मरदूद है। बिदअती चाहे बिदअत खुद ईजाद करे या किसी और की शुरू की गई बिदअत, किसी और की ईजाद करदा बिदअत को अपनी जिंदगी के अंदर वो खुद अपनाता हो, अमल करता हो, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साफ और सरीह अल्फाज की रोशनी में उसका अमल मरदूद है और वो खुद भी मरदूद है, उसका अमल भी धुतकार दिया जाएगा, उसका अमल भी अकारत जाएगा और वो खुद भी अल्लाह ताला के दरबार से भगाया जाएगा। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। भाइयों, ये बिदअत का बहुत बड़ा नुकसान है कि आदमी जिस कदर ज्यादा बिदअत ईजाद करता है उसी कदर ज्यादा दीन उसकी जिंदगी से रुखसत होता है। और फिर तीसरा ये नुकसान हो गया कि जो अमल किया वो अमल भी जाए, वो अमल भी बर्बाद, वो अमल भी मरदूद, वो अमल भी ठुकरा दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा नुकसान है आदमी का। और तीसरा नुकसान बिदअत का, तीसरा यूं कहिए चौथा नुकसान ये हो जाता है, चौथा नुकसान ये हो जाता है कि जब किसी समाज के अंदर बिदअतें रिवाज पाने लगती हैं और सुन्नतें उठने लगती हैं
تو وہاں اس سماج کے اندر دین بدل جاتا ہے، دین کے اندر تحریف واقع ہو جاتی ہے۔ یاد رکھنا اس مسئلے کو، پچھلی امتوں میں اور اس امت میں ایک فرق اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ پچھلی امتوں کا بھی معاملہ یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین ان کو دیا تھا، جو دین اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا، وہ دین ان کے پاس موجود تھا۔ انہوں نے رفتہ رفتہ ایک ایک مسئلے کو بدلنا شروع کیا، ایک ایک مسئلے کو ایجاد کرنا شروع کیا، تو دین ان کا بدل کر رہ گیا، دین میں تحریف ہو گئی۔ دین کے نام پہ دین تھا لیکن حقیقی دین رخصت ہو گیا، دین کے نام پہ کچھ رسم و رواج خود ان کے پاس باقی رہ گئے۔ یہ پچھلی امتوں کا طریقہ تھا۔ اس امت کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو بڑی باتیں بیان فرمائی۔ ایک تو یہ بات بیان فرمائی کہ یہ امت پچھلی امتوں کے نقش قدم پر چلے گی، انہوں نے جیسے بدعتیں ایجاد کر کے دین کو بدل دیا، دین میں تحریف کی، یہ امت بھی اس دین کے اندر تحریف کرے گی۔ ایک سچائی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور دوسری سچائی اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں یہ بھی بیان فرمائی کہ اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے۔ اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ دین کو پوری طریقے سے بدل کے، جیسے پچھلی امتوں نے ختم کر دیا، ضائع کر دیا، وہ یہ دین ضائع نہیں ہوگا۔ اس دین کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گروہ کو، ایک طبقے کو، ایک جماعت کو، یا ایک جو ہے پورے گروہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ دین پر قائم رکھیں گے۔ کوئی مسئلہ یہ ہوا کہ دین تو پوری طریقے سے بدلا نہیں جا سکے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ذریعے، اپنے ایمان والے صحیح بندوں کے ذریعے، سنت پر چلنے والے بندوں کے ذریعے دین کی صحیح شکل کو اس دنیا کے اندر باقی رکھیں گے۔ تو دنیا کے اندر پوری طریقے سے اسلام بدل جائے، اسلام کی شکل بدل جائے، یہ نہیں ہوگا۔ سنت باقی رہے گی، سنت زندہ کی جاتی رہے گی، وقتاً فوقتاً لوگ سنتوں کو واپس لا کے بیان کرتے رہیں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امت کے اندر موجود دین کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی۔ نہیں، بہت سارے لوگ اپنی حد تک کم از کم بدلے ہوئے دین کو ہی اپنا دین سمجھ بیٹھیں گے، بدعتوں والے دین کو ہی اپنا دین سمجھ بیٹھیں گے، اپنی حد تک کم از کم تحریف شدہ شکل دین کی اپنائے ہوئے بیٹھے رہیں گے۔ یہ کتاب و سنت کی بڑے واضح تعلیم ہے۔ بھائیو، یہ چوتھا بڑا نقصان ہے کہ بدعت کی وجہ سے دین میں تحریف ہونے لگے گی۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ان کی یہ تحریف، بدعتیوں کی یہ تحریف سنت کو مٹا نہیں سکے گی، سنت کا خاتمہ نہیں کر سکے گی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ لیکن یہ ضرور ہوگا کہ مسلمانوں میں سے یا امتیوں میں سے یا لوگوں میں سے یہ بڑی تعداد جس شکل کو اپنائے ہوئے ہوگی، حقیقت میں وہ دین کی بدلی ہوئی شکل ہوگی، حقیقت میں دین کی وہ تبدیل کی گئی شکل ہوگی۔ یہ چوتھا بڑا نقصان ہے جو بدعت کے اندر مجھ کو اور آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اور بھائیو، بدعت کا ایک اور نقصان آپ کے سامنے ذکر کروں۔ حقیقت یہ ہے کہ بڑے نقصانات ہیں، اگلے خطبات میں بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن آج آپ کے سامنے ایک اور نقصان آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ بدعت کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ بدعت لوگوں کو بڑی آسانی سے دھوکہ دے دیتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ سنت کو پہچاننے کے لیے علم چاہیے آدمی کے پاس، سنت کو پہچاننے کے لیے آدمی کے اندر علم چاہیے، بدعت کو پہچاننے کے لیے کوئی علم نہیں چاہیے۔ آدمی جتنا جاہل ہوگا بدعت اتنی ہی زیادہ آسانی سے اس کے اندر پنپنے لگے گی، اور یہی وجہ ہے کہ بدعتیں عوام الناس میں تیزی سے پھیلتے ہیں، علماء کے طبقے میں زیادہ تیزی سے وہ رواج نہیں پا پاتی ہیں۔ یاد رکھنا، بدعت کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے، بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ بدعت لوگوں کو آسانی سے دھوکہ دے جاتی ہے، لوگوں کو آسانی سے دھوکہ دے جاتی ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال دیتا ہوں۔ دیکھو، ایک عالم کا اور ایک ایسا آدمی جو عبادت گزار ہے لیکن علم والا نہیں ہے، کتنا زیادہ فرق دونوں کی نظر میں ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں بھائی لگتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جلیل القدر صحابی کے فرزند عامر، ان کا نام ہے عامر بن عبداللہ ابن زبیر۔ یہ عامر ابن عبداللہ ابن زبیر تابعی ہیں۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ بہت زیادہ بڑے عالم نہیں تھے، لیکن بہت بڑے متقی اور عبادت گزار انسان تھے، بڑے عابد اور زاہد قسم کے آدمی، بڑے ہی زیادہ جو ہے دیندار قسم کے آدمی، لیکن بہت بڑے علم والے نہیں تھے۔ یہ بہت بڑے دیندار تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کے گھر سے نکل کے جاتے ہیں، شام تک گھر واپس نہیں لوٹتے، شام کا اندھیرا ہوتا ہے، حضرت عامر واپس لوٹ کر آتے ہیں، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھتے ہیں کہ صبح سے غائب تھے، آخر کہاں تھے؟ صبح سے غائب تھے، آخر کہاں تھے؟
حضرت عامر کہتے ہیں کہ ابا جان آج کا دن میرا ایک ایسی جماعت کے ساتھ گزرا ہے، کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ گزرا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میری صبح و شام انہی کے ساتھ گزرا کرے. بڑے نیک لوگ، بڑے اچھے لوگ، بڑے ہی اچھے لوگوں کے ساتھ میرا دن گزرا ہے، اور میری خواہش ہے کہ میں کل بھی ان کے پاس جاؤں، میرا زیادہ سے زیادہ وقت ان کے پاس گزرے. حضرت عبداللہ ابن زبیر نے پوچھا آخر کون لوگ ہیں، کہاں تھے، کن کے ساتھ تھے، آخر کون لوگ ہیں؟ حضرت عامر نے کہا کہ ابا جان میں نے جن کے ساتھ وقت گزارا یہ ایسے لوگ ہیں کہ خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں. چونکہ خود بھی عبادت گزار تھے، عبادت کرنے والے لوگ ان کو پسند آتے تھے، فطری بات ہے. کہا خوب عبادت کرنے والے، اور کہا اتنے زیادہ دیندار ہیں، اتنے زیادہ متقی ہیں کہ جب کبھی ان میں سے کوئی آدمی قرآن پڑھتا ہے تو قرآن پڑھتے پڑھتے ایسی رقت طاری ہوتی ہے کہ روتے روتے ان میں سے کئی لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں. قرآن سے اتنا اثر لیتے ہیں، قرآن سے اتنا متاثر ہوتے ہیں کہ روتے روتے وہ ان میں سے کئی لوگ بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں. اتنے زیادہ اچھے لوگ ہیں، اتنے زیادہ نیک لوگ ہیں. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا کل سے ان لوگوں کی صحبت میں مت جانا. کہا بیٹا کل سے ان لوگوں کی صحبت میں مت جانا. کہا کیوں؟ اور آپ کو بھی تعجب ہوگا کیوں نہ جائیں، نیک لوگ تھے، قرآن پڑھتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ بیٹا معاملہ اصل میں یہ ہے کہ یہی قرآن میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھا، وہ بھی پڑھتے تھے، ابو بکر و عمر کو بھی دیکھا، وہ بھی پڑھتے تھے، ان پر بھی رقت طاری ہوتی تھی، وہ بھی روتے تھے، لیکن روتے روتے بے ہوش ہو جائیں اتنی زیادہ رقت تو ان پہ طاری نہیں ہوتی تھی. اب اگر بے ہوش ہو جانا دینداری ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو جاتے. بے ہوش ہو جانا اگر دینداری ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ابو بکر و عمر بے ہوش ہو جاتے. بیٹا جب یہ ان سے کہیں زیادہ اثر قبول کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ صحیح راستے پر موجود نہیں ہے. بھائیو یہی اصل مسئلہ ہے. ایک عام آدمی کو بدعت بڑی آسانی سے متاثر کر لے جاتی ہے. جس طرح حضرت عامر متاثر ہو گئے تھے ویسے ہی ایک عام آدمی بدعت سے آسانی سے متاثر ہو جاتا ہے. بدعت اچھی لگتی ہے، بدعت بڑی خوبصورت لگتی ہے، بدعت بہت ہی زیادہ نیکی کا کام لگتی ہے. لیکن علم والے جب حضرت عبداللہ ابن زبیر جیسے ہوتے ہیں، صحابی رسول ہوتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے اثر قبول کرنے سے زیادہ سنت سے موافقت کر کے دیکھتے ہیں، سنت سے ملا کر دیکھتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے معیار یہ رکھا کہ یہی قرآن نبی بھی پڑھا کرتے تھے، نبی کے جلیل القدر صحابہ بھی پڑھا کرتے تھے، ان پر بھی رقت طاری ہوتی تھی، وہ بھی رویا کرتے تھے، لیکن روتے روتے بے ہوش ہو جائیں اس حد تک اثر قبول کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ نبی سے زیادہ دیندار ہو گئے. اور یہ نہیں ہو سکتا، یہ صحابہ سے زیادہ دیندار ہو گئے اور یہ نہیں ہو سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کام وہ کر رہے ہیں وہ صحیح کام نہیں، وہ بدعت ہے، وہ غلطی ہے. یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو سمجھایا. بھائیو بدعت کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ عوام الناس کو بڑی آسانی کے ساتھ متاثر کر لیتی ہے، بڑی آسانی کے ساتھ متاثر کر لیتی ہے. وجہ یہ ہے کہ بدعت کے لیے علم کی ضرورت نہیں ہوتی. بدعت کے لیے لا علمی جہالت، آدمی کے اندر صرف دین کے لیے محبت ہو کافی ہے. علم اگر نہیں ہوگا، صرف محبت ہوگی دین کے نام پر، بدعتیں آسانی سے رواج پا جائیں گی. لیکن اس کے مقابلے میں آدمی دین سے محبت کے ساتھ دین کا علم رکھنے والا ہوگا، وہ ہر مسئلے کو نبی کی سنت صحابہ کے عملی طریقے سے جوڑ کر دیکھے گا، ملا کر دیکھے گا. وہاں موافقت نظر آئی تو وہ سنت ہوئی، وہاں سے اختلاف نظر آیا وہ سنت نہیں ہو سکتی. اس لیے وہ اپنے آپ کو اس سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے. حاضرین گرامی، یہ گویا 4 نقصانات آپ کے سامنے میں نے ذکر کیے ہیں جو کسی بھی بدعت کے اندر مجھ کو اور آپ کو برداشت کرنے پڑتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ بدعت کے نقصانات اور بہت زیادہ ہیں. اگلے جمعات کے اندر، اگلے خطبات کے اندر ان باقی نقصانات کا بھی میں آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا. مقصود یہ ہے کہ ہم جانیں پہچانیں کہ جسے بدعت کہا جاتا ہے یہ بہت بڑا جرم ہے. اسلام کی نظر میں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت بڑا جرم ہے. اس لیے ان بدعتوں کو ایجاد کرنا یا ان بدعتوں پہ عمل کرنا تو دور کی بات، ان بدعتوں کو دیکھ کر خاموشی اختیار کرنا، ان بدعتوں کو اپنے گھر میں برداشت کرنا، اپنے سماج میں برداشت کرنا، اپنے ماحول کے اندر اسے قبول کر لینا، وہ کہنا نہیں یہ ان کے مسلک کی بات ہے یا ہمارے مسلک کی بات ہے، یہ تک بھی اسلام کے نظر میں ناپسندیدہ بات ہے. ایک مسلمان نہ خود بدعت ایجاد کرتا ہے، نہ بدعت پہ عمل کرتا ہے، نہ کسی دوسرے مسلمان کو بدعت ایجاد کرنے دیتا ہے، نہ بدعت پہ عمل کرنے دیتا ہے. وہ خود بدعت سے بچتا ہے، دوسروں کو بھی بچانے کی
کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو بدعتوں سے بچنے بچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ بدعت کے یہ جو نقصانات ہیں ان کو صحیح انداز سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے, اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم. حدیث کتاب اللہ